بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کیا کریں اور کس طرح جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسپرچول سپارک اس کے اندر پیدا ہو۔ جانتا ہر کوئی ہے، پتہ سب کو ہے، لیکن اٹریکشن اور اس اٹریکشن کی وجہ سے اس کی موومنٹ جو ہے وہ اسپرچولیٹی کی طرف بڑھ نہیں پاتی ہے۔ تو ہر چیز کا دیکھیں رول اور ریگولیشن ہے۔ ہر چیز جو ہے آپ کوئی بھی دنیا کا علم سیکھنے جائیں تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کوئی بھی سبجیکٹ لرن کرنا چاہیں تو آپ کو کہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے، کہیں انسٹیٹیوشن میں جانا پڑتا ہے، کریش کورس کرنا پڑتا ہے، یا کسی کے پاس جا کر سیکھنا پڑتا ہے۔ تو جو پہلی چیز امپورٹنٹ ہے اسپرچولیٹی کی، وہ مینٹور ہے، یعنی وہ ایک ٹیچر ہے کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر ٹیچر کے کوئی بھی سبجیکٹ نہیں سیکھا جا سکتا۔ آپ کوئی بھی چیز سیکھنا چاہیں، حتیٰ کوئی ٹیکنیکل کام سیکھنا چاہیں، جو ٹیکنیکل جابز ہوتی ہیں، اس میں بھی آدمی کسی نہ کسی کے انڈر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا ہے۔ اگر انجینئر ہے تو اپنے ٹیچر یونیورسٹی سیکھتا ہے، اور ایک نارمل میکینک ہے تو وہ کسی جگہ پر جاب کرتا ہے تو ساتھ ساتھ سیکھتا ہے۔ ہر چیز کے لیے آپ کو اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہم اپنی ظاہری زندگی میں تو بہت زیادہ اس معاملے میں غور فکر کرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر اچھا کون سا ہے۔ آپ ایسے اٹھ کے نہیں جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ پوچھتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر صحیح ہے۔ مثلا اگر آپ کو کوئی کپڑے خریدنے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہاں سے کپڑے لوں، اچھے کپڑے کہاں سے ملیں گے، کوئی جان۔ اسی طرح ہر چیز میں آپ کسی نہ کسی کو رجوع کرتے ہیں، کسی نہ کسی سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ گائیڈ کرے، تاکہ آپ اس چیز کو کم ٹائم میں اچھی چیز اور انٹیلیجنٹ طریقے سے اس کو حاصل کر سکیں۔ وہ یہ نیچرل ہے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے۔ لیکن ہم اپنی مادی، اپنا بدن اور اپنے بدن کے آرام کے لیے جو بھی چیزیں ہیں حلال ہیں، ہم اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی جستجو کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے روح کے لیے، اپنے سول کے لیے بھی جستجو کی کہ اس کو جو کمال پہ پہنچنا ہے، اس کو جو پرفیکشن پہ پہنچنا ہے، اس کو ججمنٹ ڈے میں کوشچن آنسر اسی کے ساتھ ہوں گے، اس کے لیے میں نے کبھی سوچا کہ اس کو میں کمال پہ کیسے لے کے جاؤں، اس کو میں اس لیول پہ کیسے لے کے جاؤں؟ یا میرے ذہن میں شاید میں نے کبھی اپنی روح کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کیونکہ میں صرف بدن کے بارے میں سوچتا ہوں، صحت اچھی رہے، اسٹرانگ رہے، یہ نہ کھاؤ کیونکہ طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں، لباس کون سا پہننا ہے، کرسی کیسی ہو، ٹیبل کیسی ہو، یہ ساری چیزیں کیسی ہو، کیونکہ سب کا تعلق باڈی سے ہے۔ لیکن سول کہ جو باڈی کے اوپر سوار ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کمبینیشن ہے سول اور باڈی کا، تو باڈی پر تو میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، سول پہ میری انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ اور جبکہ ساری چیزیں تو سول سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی وہ جو میری کیفیت ہے، وہ جو میری عبادت ہے، وہ جو میرا گریہ ہے، اور وہ جو فلائی کرے گی جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روح پرواز کر جاتی ہے، تو یہ کہاں جائے گی، اس نے کہاں رہنا ہے، اس کے رہنے کا میں نے اس کا جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اس ڈیسٹینیشن کے لیے میں نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، کوئی بلڈنگ یا فلیٹ خریدا ہے؟ یہاں کے لیے تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہاں گھر ہو، وہاں گھر ہو، پہاڑوں پہ گھر ہو، اچھا گھر ہو، ہوٹل اچھا ہو، کمرہ اچھا ہو، میں کہیں جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، چند دن کے لیے میں نے رہنا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں میرا روم اچھا ہو، ہر آدمی چاہتا ہے۔ لیکن جہاں یہ رہے گی اس کی جگہ، اس کی کھڑکیاں کہاں کھلیں، اس میں ہوائیں کون سی آئیں گی، کیا میں سوچتا ہوں؟ یا میں اصل میں متوجہ ہی نہیں ہوں کہ میری سول بھی ہے اور اس کو جواب دینا ہے۔ عزیزان محترم، خوب اب یہ سول کے لیے، یہی اسپرچولیٹی کے لیے گھبرا گئے کچھ لوگ بھی
صلوات بھیج دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو دیکھیں میں تو اب آپ کو روح کی باتیں کروں گا، اب میں اب آپ سے اور کون سی باتیں کروں گا، آپ مجھے بتائیں۔ میں اب آپ کو تو نہیں بتاؤں گا فروٹ کون سا کتنے روپے کلو میں ملتا ہے، میں تو یہی بتاؤں گا آپ کو عزیزان محترم، یہ سول کے لیے ہم پریشان نہیں ہیں، بلکہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ میں خدا نخواستہ سب کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگ موسٹلی دے نیور تھنک اباؤٹ دس کہ ویئر وی ہیو ٹو گو آفٹر دس ورلڈ۔ وہ جو قیامت آنے سے پہلے ابھی تک جو لوگ چلے گئے ہیں وہ کہاں ہیں، ان کی سول کہاں ہے، وہ کہاں سسٹین کر رہے ہیں، وہ کیسے رہ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسے ایسے علماء گزرے عزیزان محترم جو بہرحال دیکھتے تھے ساری چیزیں۔ رجب علی خیاط کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور رجب علی خیاط ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ گیا قبرستان گریو یارڈ فاتحہ پڑھنے، کچھ لوگ تھے میرے ساتھ، تو وہ کہتا ہے میری مدر کی بھی قبر اسی قبرستان میں تھی، لیکن کیونکہ کچھ لوگ ساتھ تھے تو میں نے کہا عجیب سا لگے گا کہ میں اکیلا جاؤں فاتحہ پڑھ کر آؤں، تو میں ویسے ہی باہر قبرستان سے نکل رہا تھا۔ جیسے ہی قبرستان کے گریو یارڈ کے گیٹ پہ پہنچا تو رجب علی خیاط نے مجھے کہا تمہاری ماں عالم برزخ میں خدا سے گلہ کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر میری قبر کے فاتحہ پڑھے بغیر جا رہا ہے۔ یعنی ایسی شخصیتیں تھیں ہیں جو اس عالم کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ سول اتنا انہینس ہو گیا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ لیولز کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے اپنی سول کی ٹریٹمنٹ پہ کام کرنا ہے جانے میں، باڈی پہ تو بہت کر لیا ہم نے، فٹ ہے ماشاءاللہ، جاگنگ ہو رہی ہے، ایکسرسائز ہو رہی ہے، ٹریڈ مل لے کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں آدمی کوئی مصروف رہے، اچھی بات ہے، باڈی فٹ ہونی چاہیے۔ باڈی فٹ ہوگی تو سول بھی فٹ رہے گا۔ یاد رکھیے گا سول کا باڈی سے بہت کنیکشن ہے، سول کا اچھا ہونا، باڈی کا اچھا ہونا سول پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، یعنی انسان کی روح پہ بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی امام کو صحت مند لوگ چاہیے، فٹ لوگ چاہیے۔ ظاہر ہے امام بلائیں گے تو کہیں بھاگنا تو پڑے گا آپ کو اور مجھے کہیں نہ کہیں۔ اب یہ ہے کہ امام سے دور بھاگیں گے اللہ نہ کرے، امام کی طرف بھاگیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم اپنے سول کی فٹنس کا کیا کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں نئی شاپ کھول سکتے ہیں ہم لوگ، سول فٹنس، باڈی فٹنس تو بہت کھلے گئے ہیں، سول فٹنس بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ یہی تو رمضان ہے سول فٹنس کے لیے ایکچولی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فری پیکیج دیتا ہے 30 days سول فٹنس آن۔ اب ہماری مرضی ہے ہم سول فٹنس چکر میں دوبارہ باڈی فٹنس کر رہے ہوتے ہیں افطار میں، سحری میں، کہ باڈی کہیں کم نہ رہ جائے، جبکہ یہ تھا سول فٹنس کا مہینہ عزیزان محترم۔ وہ بھی سول کے لیے اتنے دن میں نے آپ کو زحمت دی، اور کچھ لوگوں نے بولا مولانا پرواز کرا دیں ہم لوگوں کو۔ ابھی میں آپ کو 1-2 دن میں پرواز کرواتا ہوں، تو اب آپ کتنی پرواز کر پائیں گے یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عزیزان محترم سول کو بھی مینٹور چاہیے، سول کو بھی ٹیچر چاہیے۔ باڈی فٹنس کو آپ کو ٹرینر چاہیے، آپ ٹرینر کے بغیر نہیں کر سکتے کوئی بھی گیم، اسپورٹس، اینی تھنگ یو نیڈ اے ٹرینر۔ تو فار سول آپ کے پاس ٹرینر، بٹ وی ایور تھنک اباؤٹ دا ٹرینر فار اے سول؟ ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ سول کا بھی ٹرینر ہوتا ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر انسان کی آدھی زندگی، ہاف لائف، یہ ٹیچر ڈھونڈنے میں بھی گزر جائے تو بھی کہتے ہیں اس نے نقصان نہیں کیا، یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایک استاد، ٹیچر جسے کہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔